تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے، آج ہمارے پاس جماعت دہم سے جو سبق ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سجاد حیدر یلدرم کا لکھا ہوا سبق۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہمیں دو چیزیں کر لینی ہیں۔ ایک تو جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس سبق کے، انہیں ہم نے اچھی طرح سے کر لینا ہے، اور دوسرا جو مصنف ہیں ان کے تعارف میں سے جو اہم نکات بنتے ہوں گے انہیں پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان دونوں سوالات کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب پہ اس سبق پہ آ کر جتنے الفاظ میں بتاتا جاؤں گا انہیں خط کشیدہ کرتے جائیے گا، تاکہ وہ سارے الفاظ آپ کے پاس نشاندہی کے طور پہ سامنے آ جائیں، اور انہی کے ساتھ ہی آپ ان کے جواب بھی لکھتے جائیے گا، مراد ان کے معنی بھی لکھتے جائیے گا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور ان الفاظ معنی کو اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، سب سے پہلے تو ہمیں ایک چھوٹا سا نقطہ دیکھ لینا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ اس وقت سجاد حیدر یلدرم جو کہ مصنف ہیں آج کے سبق کے، ان کے اہم نکات میں سے صرف دو نقطے ہمارے پاس موجود ہیں، ان دو نقطوں کو ہم نے کرنا ہے۔ ایک نقطہ ہے یہ ان کی تصانیف کا، یعنی خیالستان، ان کی ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی تصنیف بڑی ہے جس کے اندر سے ان کے افسانے موجود ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ان کے افسانے موجود ہیں، اور اس کے بعد ان کی پیدائش اور ان کی وفات ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1880 میں ہے اور ان کی وفات 1943 میں ہے۔ یہ ان کا دورانیہ ہے ان کی عمر کا۔ تو یہ دو سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یا تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ پیدا کب ہوئے اور ان کی وفات کب ہے، یا پوچھا جائے گا کہ ان کے افسانوں کے مجموعے کا نام کیا ہے۔ یہ دونوں اگر یہ پوچھا جاتا ہے تو 2 نمبر کا ہے، یہ پوچھا جائے گا تو بھی 2 نمبر کا ہے، تو یہاں سے 4 نمبر کے سوال آپ کو آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو آپ مصنف کے تعارف میں جا کر خط کشیدہ کر لیجئے گا۔ جی عزیز طلباء، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ کون کون سے ہیں، انہیں اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی کتاب پہ آ جائیے گا، اور جتنے الفاظ میں بتاتا جا رہا ہوں انہیں خط کشیدہ کرتے جائیے، تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ جو پہلا لفظ بنتا ہے میرے پاس الفاظ اور معنی کے لحاظ سے وہ ہے مؤثر۔ مؤثر لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے تاثیر والا، اثر کرنے والا۔ اس کے بعد حالت زار، بری حالت یا ایسی حالت جس پہ رحم آئے۔ اس کے بعد ہے اسپیچ، انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن آپ جب انگریزی میں لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں سپیچ، لیکن اسی کو جب اردو میں لکھتے ہیں تو اسپیچ لکھتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے تقریر کرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے کسی القلب، مراد بڑا ہی ظالم، بدنصیب بری قسمت والا، محتاج حاجت مند یعنی ضرورت مند، خیرات بھیک یا بخشش۔ اس کے بعد بے حیائی، بے شرمی، صورت مسخ کر دینا، حلیہ بگاڑ کر رکھ دینا، صدا آواز، لفظ با لفظ مکمل طور پر، یعنی شروع سے لے کر الف سے لے کر یہ تک، یعنی ہر ایک چیز لفظ با لفظ۔ آفت کا مارا، مصیبت میں مبتلا، غریب الوطن مسافر یا پردیسی، تعجب حیرانی۔ اس کے بعد لفظ بنتا ہے امور۔ امور لفظ امر کی جمع ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے کام یا فعل۔ اس کے بعد ہے جاہل، جاہل کا معنی ہوگا گنوار۔ رشک فخر، بشاشت تازگی، حسرت امید،
قول کہی ہوئی بات، تخلیہ تنہائی، واسطہ تعلق، مجمع گروہ یا بھیڑ، ریویو تبصرہ کسی بھی بات پہ تبصرہ کرنا، نحیف و نزار کمزور یا دبلا پتلا، دوبھر مشکل، نفرین نفرت، ہیٹے ہونا کم ہونا، پہلو کا کانٹا نکلنا، تکلیف جاتی رہنا یا مسئلہ حل ہو جانا، اعتراف مان لینا یا اقرار کرنا، خاطر مدارت خاطر تواضع، سروکار تعلق۔ اس کے بعد لفظ بنتا ہے مفت خوری، یعنی بغیر پیسوں کے کھانا کھانا، بدرجہ کئی گنا، بسورنا رونا، یعنی کہ رونے والی شکل بنا لینا، اسے بسورنا، منہ بسورنا کہتے ہیں، نمایاں ظاہر، خوش نصیب اچھی قسمت والا، صحیح درست، قلم بند کرنا تحریر میں لانا، احباب حبیب کی جمع مراد ہے دوست، تصنیف لکھی ہوئی کتاب، ہٹا کٹا یعنی صحت مند تندرست، بےہودہ برے، خیر طلب بھلائی چاہنے والے، جمع غفیر بہت بڑا مجمع یا بہت بڑا گروہ، قرارداد معاہدہ قول و قرار یا شرائط، رضا خوشی، وہم و گمان خیال، امر کام، پچھاڑ کھا کر گرنا روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑنا۔ اس کے بعد لفظ بنتا ہے ہمارے پاس پہلو کا کانٹا نکل جانا، تکلیف جاتی رہنا، لونڈی نوکرانی، ملیریا برسات کے دنوں میں مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماری، کلسا، کلسا کا مطلب ہوتا ہے تانبے یا پیتل کا تنگ منہ کا گھڑا یا گھاگھر، خلقت لوگ، بھونجال زلزلہ، حرج کرنا نقصان پہنچانا، جوش جذبہ، پالیٹکس یعنی سیاست، معذرت عذر، من جملہ ساتھ ساتھ، معزز عزت والا، تعارف پیدا کرنا، جان پہچان پیدا کرنا، شایان شان شان کے مطابق، شور و شگف یا شور و شگب یعنی شور کرنا یا شور و غل کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ بنے گا آپ کے پاس، وہ ہے موافق نہ ہونا یعنی کہ راس نہ آنا، بھکارن بھیک مانگنے والی، چوپائے جانور، مہری اور کہارن گھر کے نوکر، معقول مناسب، نچلا نہ بیٹھنا آرام سے نہ بیٹھنا، کھٹکھٹانا دستک دینا، مضمون نگار مضمون لکھنے والے، مضمون نہ ہونا موضوع نہ ہونا، لٹریچر ادب، مذمت برائی، خصوصیت خاص طور سے، لیاقت قابلیت، امراء امیر کی جمع، اصرار ضد کر کے، آراستہ کرنا سجانا۔ اس کے بعد لفظ بنے گا آپ کے پاس مہیا، مہیا کہتے ہیں موجودہ یا دستیاب، پائیں باغ گھر کے پچھواڑے، جو باغ موجود ہے اسے کہیں گے پائیں باغ، نیچرل قدرتی، سینری منظر، ماتھا ٹھنکنا کسی کام کی بد انجامی کے متعلق پہلے سے خبر ہو جانا یا آنے والے وقت کا پہلے سے خیال کر لینا، ہیلے بہانے، گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ، جاذب کاغذ سیاہی چوس یعنی ایسا کاغذ جو سیاہی کو اپنے اندر جذب کر لے، رطب اللسان بہت تعریف کرنے والا مداح، ہمتن سب کا سب
یا پوری طرح سے، بادل نہ خواستہ دل نہ چاہتے ہوئے، عربی گھوڑا گھوڑے کی اعلی نسل، نجات پانا رہائی پانا، طبیعت اچاٹ ہونا طبیعت کا اکتا جانا، محبت امیز محبت سے بھرا ہوا، دل فریب دل کو لبھانے والا، غضب کرنا زیادتی کرنا، لطف اٹھانا مزہ لینا، ٹھنکنا رک جانا ٹھہر جانا، یکسوئی تنہائی اور فراغت، نایاب بہت قیمتی، مرغان خوش نوا اچھی آواز والے پرندے، عنایت مہربانی، مشغول مصروف، یکسو پوری طرح سے توجہ دینا، استبل گھوڑے کے رہنے کی جگہ یا گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ، از سرے نو نئے سرے سے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر، بہزارے دقت یعنی بڑی مشکل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے لفظ تھکن تھکاوٹ، شناسائی واقفیت یا پہچان، ستار ایک قسم کا باجا، گنجینا خزانہ، محمل بے معنی، رغبت دلچسپی یا شوق، ربط تعلق یا واسطہ، احسان فراموش کسی کی نیکی کو بھولنے والا، رخصت طلب کرنا، چھٹی چاہنا، آمنا و صدقنا یعنی بالکل صحیح فرمایا، دنیا و ما فیہا دنیا اور دنیا کی ہر چیز، محظوظ ہونا لطف اٹھانا، متوجہ ہونا توجہ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت بچانے والی سوائے اللہ کے، لا یخل مسئلہ ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے، کسر نفسی اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، تفصیل وضاحت، بوجھاڑ تیز بارش۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پاس الفاظ معنی، ہم نے انہیں اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس کی مشق کے بھی چند سوالات بنتے ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان کے جواب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کی مشق میں آ جائیے۔ یہاں پہ جو پہلا سوال بنے گا وہ ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا، یعنی جو تقریر وہ کر رہا تھا اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ آئیے اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ جواب ہے چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں، میری سنو میں پردیسی ہوں۔ جی یہ جواب تھا اس کے پہلے سوال کا۔ آئیے دوسرا سوال پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ جواب دیکھیے، مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے، اس بات پر تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑایا سے کیا شکایت تھی؟ بڑبڑایا جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا دوست جو بڑی باتیں کرتا ہو اسے بڑبڑایا کہتے ہیں۔ جواب سنیے گا۔ مصنف کو اپنے دوست احمد مرزا، جسے وہ بڑبڑایا دوست کہتے ہیں، سے یہ شکایت ہے جب وہ مصنف ملاقات کے لیے آتے ہیں تو خوب شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، طوفان کی طرح نازل ہوتے ہیں، شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، مزاج پوچھنے کے ساتھ ہی اسی تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مصنف کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر اس 1 منٹ میں بھی مصنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اڑ جاتے ہیں، یعنی انہیں اس طرح سے وہ اس قدر تنگ کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہمارے پاس بن جاتا ہے
محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ محور کہتے ہیں نقطہ نظر۔ جواب دیکھیے، محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے۔ ان کو سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں کہ تحسین صاحب کوئی اور موضوع چھیڑے، مگر ان کی گفتگو کا محور صرف ان کے اپنے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں۔ جی، سوال نمبر 5، مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں، یعنی چاہنے والے ہیں؟ جواب، مصنف کے دوست شاکر خان صاحب جو موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، ادب کے زیادہ دل دادا ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں اچھی طرح سے پڑھ لی۔ ایک مصنف کے تعارف کو دیکھا ہم نے، اس میں سے 2 سوال نکالے، جو ایک ان کی پیدائش کے بارے میں ہے اور ایک ان کی تصنیف کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیا، ان کی تفصیل کو بھی دیکھا۔ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ کے اس سبق میں ہو جو یہاں بتایا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے مشق کے جو سوالات بنتے ہیں 5، ہم نے ان کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے ازبر کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔